یہ میں نے باتیں تمہیداً عرض کر دی. اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 سے ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. اس دعوت کے کچھ مظاہر ہیں. اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے فریضہ اقامت دین کا. میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے ماں باپ کو، آبا و اجداد کو، اپنے سگے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. جن کو دوست نہ بناؤ، والدین کو، سگے بھائیوں کو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر یہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ عزیز رکھیں، ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ پیار کریں، تو ماں باپ سے دوستی ختم، سگے بھائیوں سے دوستی ختم. دیکھیے وہ کیا نظارہ ہوگا کہ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی سناتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب میں گرفتار ہو گیا اور مجھے ایک انصاری مسلمان میری مشکیں باندھ رہا تھا، تو میرا سگا بھائی مصعب بن عمیر وہ ساتھ سے گزرا اور مجھ سے کوئی بات نہیں کی. اس انصاری سے کہتا ہے یا اخی، اے میرے بھائی. سگا بھائی ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کو یا اخی نہیں کہہ رہا، انصاری سے کہہ رہا ہے اربط ہو قویًا، اس کو ذرا مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر عورت ہے، اس سے ہم پیسے لیں گے. کہتے ہیں اس وقت میں سوچتا رہا کہ دیکھو یہ یا اخی کس کو کہہ رہا ہے. میں سگا بھائی ہوں، میں جنگ میں گرفتار ہو گیا ہوں، مجھے چھڑوانے کی بجائے یہ ایک غیر آدمی کو یا اخی کہتا ہے کہ میرے بھائی ذرا اس کے ہاتھ اور پاؤں مضبوطی سے باندھنا، بھاگ نہ جائے. اور میں تمہیں بتا دوں اس کی ماں بڑی امیر عورت ہے. اور اس کی ماں کہا، اپنی ماں بھی نہیں کہا. یہی مصعب بن عمیر ہے کہ ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ جب تک مصعب واپس نہیں آئے گا جی غالباً مصعب ہیں یا کوئی اور صحابی، انہوں نے، ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ. تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ جب تک کہ میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا حضور کو چھوڑ کے، میں نہ تو نہاؤں گی اور نہ کنگھی کروں گی اور نہ یہ کروں گی نہ وہ. اس نے کہا مدینے کی گرمی بہت تیز ہے، جب جوئیں پڑیں گی نا تو خود نہا بھی لے گی اور کنگھی بھی کر لے گی. تو ایسے ہی ہوا. فرمایا کہ اگر سگے ماں باپ اور بھائی دین کے مقابلے میں بے دینی کو پسند کریں تو ان سے دوستی ختم. حقوق ان کے باقی رہیں گے، ان کے نان نفقے کا حق باقی رہے گا، ان سے نیک سلوک کا حق باقی رہے گا، لیکن یاری دوستی پیار وہ ختم. حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی
تو والد کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ حضور نے پوچھا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اگر میرے پاس وہ تلوار ہوتی تو میں اپنے والد کا سر قلم کر دوں۔ حضرت جو امین امت کا جنہیں خطاب ہے، حضرت کیا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کے والد جراح جو ہیں غزوہ بدر میں حضور کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے بڑھ کے اپنے والد جراح کو قتل کر دیا۔ یہ ہے وہ ایمان کا تقاضا کہ اگر وہ دین کے خلاف ہیں تو کوئی دوستی نہیں۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سگے والد سے کہتے ہیں یا ابت، ابا جان، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ میں تو دیکھ رہا ہوں جی آپ کی قوم کو، والد کی، یار والد کی قوم کیا ہوتی ہے؟ میاں والد کی قوم تو تم خود ہو، جب بیٹا والد کی قوم نہیں ہے تو اور کون ہوتا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو والد کی قوم سے جدا کر رہے ہیں اور والد کی قوم کو گمراہ قرار دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہو، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے دو قومی نظریہ، ڈھونڈتے پھرتے ہو اس کی تشریحات۔ قرآن کی اس آیت کو ذرا دھیان سے پڑھو، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ ابا جان میں آپ کو اور آپ کی قوم کو، معلوم ہوا کہ وہ ساری قوم جو بت پرستی کر رہی تھی، جو ابراہیم کے ساتھ دے رہی تھی، وہ الگ قوم تھی، اور ادھر حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کو ماننے والے جو لوگ تھے یہ الگ قوم تھے۔ باپ بیٹے کے رشتے کی یہاں کوئی اہمیت نہ رہی، وہ قوم نہیں بنا رہا۔ قومیت کی بنیاد پھر نسب نہیں ہے، خون نہیں ہے، علاقہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ ہے۔ اسی پہ تو انہوں نے کہا تھا بمصطفیٰ میرے ساتھ عشرہ یہ دی ہم اوس، اگر بؤن رسیدی تمام بولہ بیس، اپنے آپ کو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو کہ دین سارے کا سارا وہی ہے، قومیت کی بنیاد ساری کی ساری وہی ہے، باقی سب بولہ بھی ہے۔ اور جب دیس کا لفظ استعمال ہوا، وطن کا لفظ استعمال ہوا، تو علامہ نے ایک ایسا مصرع کہہ دیا کہ اس پہ دیوانوں کے دیوان قربان۔ اب اس بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے۔ کیا مصرع ہے؟ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ یہ ہے ہماری قوم، یہ ہے ہمارا دیش، اس کے لیے ہم ہجرت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر یہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ پیار رکھیں، پیار کریں، تو ان سے دوستی ختم کر دو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کے ساتھ پھر دوستی رکھے اس کفر پرستی کے باوجود، تو وہ لوگ پھر بہت ظالم ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیں، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ عزیزان گرامی، اس آیت کو پڑھ کے انسان کی روح وجد کر اٹھتی ہے۔ صرف لفظی ترجمہ کرتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں۔ یعنی انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں پوچھ رہے ہیں تمہیں، اچھا یہ چیز ہم سے زیادہ پیاری لگتی ہے، یہ چیز زیادہ پیاری لگتی ہے، اچھا یہ چیز زیادہ پیاری لگتی ہے،
دیکھو اگر ان میں سے کوئی چیز بھی زیادہ، اور سب کے نام گنوا دیے جو جو پیاری لگ سکتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تمہیں ہمارے مقابلے میں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، ہمارے راستے میں فریضہ اقامت دین قائم کرنے کی جد و جہد کے مقابلے میں زیادہ پیاری لگتی ہے تو پھر ٹھہر جاؤ، پھر تم اہل ایمان میں سے نہیں ہو، پھر تم فاسقین میں سے ہو، اور پھر ہمارے خاص فیصلے کا انتظار کرو، پھر تمہارے ساتھ ہماری بات نہیں چلے گی، پھر کوئی نیا فیصلہ ہم تمہارے لیے، عذاب کا فیصلہ ہم نازل کریں گے۔ الفاظ غور کریں۔ کل انہیں بتا دیجئے، ان کانا اگر ہوں، آباؤکم تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے خیش قبیلے، و اموال اور تمہاری جائیدادیں، اقترفتموہا جنہیں تم نے بڑی محنت سے جمع کیا ہے، وہ تجارتن اور تمہاری تجارت، تخشون کسادہا جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، وہ مساکن ترضونہا اور تمہاری بڑی بڑی حویلیاں، کوٹھیاں، ویلے، مکانات، ترضونہا وہ تمہیں بہت، تم نے خوبصورتی سے بڑی محنت سے بنائے ہیں اور تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں، احب الیکم اگر ان میں سے کوئی چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، ورسول ہی اس کے رسول کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں، فتربصوا تو بس ٹھہر جاؤ، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنا خاص حکم نازل فرما دے، حکم عذاب، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد عزیزان گرامی آیت نمبر 31 ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ اہل کتاب کا حال بیان کیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو، پیروں کو، احبار جمع ہے حبر کی، حبر کہتے ہیں عالم کو، رہبان جمع ہے راہب کی، تارک دنیا، صوفی لوگ، پیر سائیں لوگ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو بنا لیا اربابن اپنے رب، ارباب جمع ہے رب کی، انہوں نے ان کو اپنے رب ٹھہرا لیا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم اور مسیح بن مریم کو بھی انہوں نے اپنا رب ٹھہرا لیا، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا ان کو تو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک معبود کی، اللہ کی بندگی کریں، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی بندگی کے عبادت کے لائق نہیں، سبحانہ وہ پاک ہے اس چیز سے، عما یشرکون جو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت عدی بن حاتم طائی جب اسلام قبول کر چکے تو حضور کی خدمت میں انہوں نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنے علماء کو اور اپنے صوفیاء کو ہم خدمت تو ان کی بہت کرتے تھے، لیکن ان کو ہم نے کبھی اپنا رب تو نہیں مانا، کسی اپنے عالم کو ہم نے رب نہیں کہا، کسی اپنے پیر کو ہم نے اپنا رب تو نہیں کہا۔ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ اتخذوا احبارہم
ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا علی ایک بات کا جواب دو کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء اور تمہارے رہبان راہب جب کسی بھی چیز کو حرام قرار دے دیتے تھے تو مجھے حرام سمجھ لیتے تھے، جب کسی چیز کو وہ حلال قرار دے دیتے تھے تو مجھے حلال بنا لیتے تھے. واہ یا رسول اللہ، یہ تو ہم نے کیا ہوا قانون سازی کا تو پورا پورا حق ہم نے اپنے انہی علماء کو، احبار کو اور رہبان کو دے رکھا تھا. وہ ہمارے لیے جو قاعدہ، جو قانون، جو اخلاقی نظام، جو بھی مرتب کر، ہم اس پہ عمل کرتے تھے. خود ہم نے کبھی انجیل کو نہیں پڑھا، خود اللہ کے منشا کو، اللہ کے قانون کو ہم نے دیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی نہ ہمیں فرصت ملی، نہ کبھی موقع ملا، نہ ہم نے پڑھا. جو کچھ انہوں نے ہمیں حلال کہہ دیا ہم نے حلال مان لیا، جو انہوں نے حرام کہہ دیا ہم نے حرام مان لیا. آپ میں یہی رب ماننا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. معلوم ہوا اگر کسی ادارے کو، کسی شخص کو قانون سازی کا حق دے دیا جائے اور وہ بھی اللہ کے قانون کے مقابلے میں، کہ اللہ کا قانون موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہ بھی بیٹھا قانون بنا رہا ہے، تو گویا ہم نے اس کو رب ٹھہرا لیا ہے، ارباب من دون اللہ بنا لیا ہے. فرمایا کہ یہ اس کا حق سے واپس ہٹا دو. اس منصب پہ جو بیٹھ گیا ہے، حلال کو حرام بنا رہا ہے، حرام کو حلال بنا رہا ہے، اپنی طرف سے قانون بنائے چلے جا رہا ہے، یہ حق اس سے چھیننا ضروری ہے. اور سورہ یوسف میں ان الحکم الا للہ، یہ حکم، قانون، فیصلے، یہ نظام، یہ مرتب کرنا صرف اللہ کا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے. یہ انسانوں سے لے کے واپس اللہ کو دینا ہے. یہی فریضہ اقامت دین ہے کہ شریعت کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے ہم اس کو نافذ کریں. جو قانون اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو نافذ کریں. یہ جو 1935 کا وہ کیا ہے، وہ انڈین ایکٹ چلا رہا ہے 1935، وہ میں اٹھا کے اس کو دریائے راوی میں پھینکو، اس سے پہلے کئی گندے نالے آتے ہیں ان میں پھینکو. کیا حقیقت ہے اس کی قرآن کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں؟ لیکن ابھی تک وہی 1935 انڈین ایکٹ چلا رہا ہے، اسی پہ عدالتیں عمل کر رہی ہیں، وہی ہمارا دستور کا حصہ ہے، وہی چل رہا ہے سارے کے سارے، تمام عدالتوں میں وہی چل رہا ہے. جتنا آپ کا پینل کوڈ ہے سارے کے سارا 1935 انڈین ایکٹ ہے، وہی چل رہا ہے. اور فر یاد ہے ہمارے وکیلوں کو بھی، ہمارے ججوں کو بھی، اور بیچاروں کو کہیں آیت پڑھنی پڑ جائے تو زبان تھراتی ہے، اور حدیث پڑھنی پڑ جائے تو اس کے حدیث کے 10 لفظوں میں سے 5 لفظ غلط پڑھیں گے. اور فیڈرل شیئر کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جی میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو ٹھیک شریعت نافذ کر کے رہیں گے. جہاں یہ کیفیت ہو عزیزان کرام، یہ علم ہو، یہ مبلغ علم ہو، یہ بصیرت ہو، وہاں پہ فریضہ اقامت دین اور اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے جہاد کرنا ہم میں سے ایک ایک فرد پہ لازم ٹھہرا ہے، اور ہم اللہ کے حضور جواب دہ ہیں، اس کا ہم جواب دیں گے. میں اسی طرح تم نے مسیح بن مریم کو بھی اپنا خدا ٹھہرا لی، ان کی الوہیت کے قائل ہو گئے، اور ان سے تم مرادیں مانگنے لگے.
جس طرح تم اللہ سے مانگتے ہو ایسے ہی تم حضرت مسیح سے مانگتے ہو. وَهُوَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے انکار فرما دیا کہ یہ نور بجھ سکے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نور کو کامل کر کے رہیں گے، نافذ کر کے رہیں گے، خواہ یہ بات کفار کو ناپسند ہو.